بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ریکویسٹ ہے جو نیو ہیں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے کہ بے شک روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اور پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ میری فیملی سنا آپ نے، ویڈیو کو غور سے پوری سنیے گا اور شیئر بھی کریے گا تاکہ یہ بہت کام کی ویڈیو ہے، سب تک پہنچ سکے۔ کیا ہوا ہے؟ جو رشتہ توڑتا ہے دوسروں سے، اللہ پاک اس پر آسمان کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور وہ جس مجلس میں بیٹھا ہو وہاں اس کی وجہ سے کسی اور کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اللہ پاک معاف کرے۔ صلح رحمی میری فیملی اس کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو۔ صلح رحمی اس کا نام نہیں کہ رشتہ دار جو تم سے سلوک کرے وہ تم بھی کرو۔ یہ چیز تو حقیقتاً مکافات ہے، یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے جی تمہارے پاس چیز بھیج دی، کھانا بھیج دیا، چاول بھیج دیا، سالن بھیج دیا، گوشت بھیج دیا، کچھ بھی بھیج دیا تو تم نے بھی بھیج دیا۔ وہ تمہارے یہاں آیا اور تم بھی چلے گئے۔ حقیقتاً صلح رحمی یہ ہے، کیا حقیقتاً صلح رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہو تم اس سے جوڑو، تم اس سے رشتہ رکھو، یہ حقیقتاً صلح رحمی ہے۔ ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے جب ہی دوسرا اس کو دیتا ہے۔ اگر وہ رشتہ دار اس کو دعوت نہ دے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار ہمیں شادی پہ بلاتا ہے تو بدلے میں ہم بلاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تو ہم بھی اس کو نہیں پوچھتا۔ اور اگر اس ایک نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اس کو کم افراد کی دے تو ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا ہے، خوب تنقیدیں اور غیبتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو سب کو بلایا تھا، اس نے 2 بندے بلائے ہیں۔ اس طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں شرکت اگر نہیں کرتا تو یہ اس کے یہاں ہونے والی تقریب میں بھی شرکت نہیں کرتا، یوں مزید فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں شریک نہ ہوا تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی پہلو ہیں، مثلاً کہ وہ نہ آنے والا بیمار ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، ضروری کام پڑ گیا ہوگا، سخت مجبوری آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے لیے دشواری ہوگی وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حسن ظن عمدہ عبادت ہے، یعنی مسلمان سے اچھا گمان کرنا، ان پر بد گمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادت ہے۔
یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظیم نشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس سے تعلق قطع کرے وہ اس سے تعلق جوڑے۔ بہرحال کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے نہ کرے، ہمیں حسن سلوک جاری رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی حضرت سیدنا مست جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے، ان سے سخت رنج پہنچا، وہ یہ کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ نہ دینے کی قسم اٹھائی۔ اس پر پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، میری فیملی توجہ سے سنیے۔ اور قسم ترجمہ کنز ایمان ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے، گنجائش والے، قربت والوں اور مساکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے۔ کیا تم ایسے دوست نہیں رکھتے؟ اللہ تمہاری بخشش اور اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے، اور میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو اب بند نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو اس کا کرنا بہتر ہے تو چاہے اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے۔ اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم اور حوا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے کس طرح حضرت سیدنا آدم اور حوا کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا جب آدم نے منع کیا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، یعنی بھلائی چاہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم بھلا کون کھا سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کر سیدنا حوا نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو اس میں قرآن پاک میں پارہ 8 میں سورہ اعراف کی آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پھر شیطان نے
ان کے جی میں خطرہ ڈالا، ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی ہوئی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جینے والے۔ ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو ابلیس نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت سیدنا آدم کو دھوکہ دیا۔ تو میری فیملی، پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی کھا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اعتبار کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، سنو، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے، اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو، ارشاد فرمایا بے شک وہ شاخ کے برابر ہو۔ دو آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا پیش کیا۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے اور اس کے باپ نے لے لی تھی۔ تو دوسرے آدمی قسم کھانے کے لیے تیار ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سن کر وہ قسم کھانے والے نے کہا یہ زمین اسی کی ہے، مطلب وہ ڈر گیا اور اس نے یہ کہا۔ تو رشتوں کے ذریعے میری فیملی دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والوں لوگوں کی طرف سے ٹھیکے پر ملنے ہوئی زرعی زمینیں دبانے والے کسان وڈیرے زمینداروں کو گھبرا کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے اللہ سے کہ جن جن کے حقوق دبائے ہیں وہ فوراً ادا کر دینے چاہیے۔ مسلم شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کس کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو قیامت کے روز 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ہار بنا کر پہنایا جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے، اور ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ جھوٹی قسم جان بوجھ کر اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ اس کی سزا سن لیجئے میری فیملی کی، اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے دریا میں اس کو غوطہ دیا جائے گا۔ تو غور کیجئے کہ اللہ عز و جل جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس پر ہر بات ظاہر ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتی، حتیٰ کہ دلوں کے بید بھی وہ خوب جانتا ہے، جو رحمان رحیم ہے، قہار جبار ہے، اس رب کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانا کتنی بڑی نادانی ہے، اور وہ بھی دنیا کے کسی عارضی فائدے یا چند سکوں کے لیے۔ یہود کے علماء اور ان کے رئیسوں نے اللہ عز و جل کا وہ عہد چھپایا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق توریت شریف میں تھا لیا گیا، وہ اس طرح انہوں نے اس کو بدل دیا، اس کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جہلوں اور رشوت اور مال زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔